اللہ کے نبی یہ جو آپ نے ثواب بتایا صدقے کا یہ تو سارا مالداروں کا ہو گیا, اپنے پلے کو پیسہ ہی نہیں ہے, تو یہ جو صدقہ ہے تو آپ نے سارا مالداروں کا کر دیا, ہم غریب کہاں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا گویا اس طرح کہ میں نے کب کہا کہ صدقہ صرف پیسوں کا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشہور و معروف ایک روایت ہے جس میں نبی خدا جب معراج پہ تشریف لے گئے تو ایک خاص وقت پر انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ جس میں کچھ فصلیں ہوتی تھیں جو لگتی تھیں, ان کے اندر ترقی ظاہر ہوتی تھی, کمال ظاہر ہوتا تھا, اچانک ان میں آگ لگ جاتی تھی, تباہ ہو جاتی تھی. تو گویا نبی خدا نے, جیسا کہ حدیث معراج کے اندر یہ عادت ہے, جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں, یہ فصلیں کھڑی کرتے ہیں بچا نہیں پاتے, یہ جلا دیتے ہیں. اچھا اب ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ہمیں مسلمان کے اندر دکھائی دے گا, جو کافر کے اندر تو نہیں دکھائی دے گا کہ وہ جنت میں فصلیں کھڑی کر رہا ہوگا. یہ کارنامہ تو ہم ہی کریں گے, وہ تو نہیں کر پائے گا. تو مثال کے طور پر یہ کارنامہ ہوگا کیسے؟ اس طریقے سے ہوگا کہ مثال کے طور پر میں اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں, مولوی بدنام ہو سب کو اچھا لگتا ہے. مثلا میں ایک مجلس پڑھوں, اس میں ایک عمل کروں, تو یہ میری فصل کھڑی ہوئی. بعد میں جا کے باہر جا کے شو ماروں میں نے پڑھی تھی, جلا بیٹھا, اب جلا دی. اب ایک اور فصل کھڑی کروں گا, جنگل بساؤں گا, پھر دوبارہ جلاؤں گا. تو بعض لوگوں کا 30-40 سال جو ایکٹیو لائف ہوتی ہے انسان کے پاس, اس کا نیٹ آؤٹ پٹ 0 ہو جاتا ہے, کیونکہ بناتے رہتے ہیں, خراب کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں یہاں پہ 2-3 بہت بڑے بڑے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ بھئی آپ فصل بناتے کیسے ہیں؟ نمبر دو یہ کہ فصل بچاتے کیسے ہیں؟ اور ان دونوں سے زیادہ اہم ایک اور سوال ہے, یہ کیسے پتا چلے کہ فصل بچ گئی یا جل گئی؟ یہ سوال اہم ہے یا نہیں ہے؟ بہت اہم سوال ہے. کچھ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد صلی علی محمد وعجل فرجهم. ہم لوگ جب قوم میں ہوتے تھے تو وہاں پہ ایک جملہ مشہور تھا درس کے وقت کے لیے, جو تدریس ہوتی تھی اس کے اوقات کے لیے ایک جملہ مشہور تھا. میں جملہ دہراتا ہوں, علماء تشریف فرمائیں. تو جملہ یہ تھا کہ 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک جو درس ہوتے ہیں ان میں استاد کو بھی پتا ہوتا ہے وہ کیا فرما رہے ہیں, شاگردوں کو بھی پتا ہوتا ہے وہ کیا سن رہے ہیں. 11 سے لے کے ظہر تک جو درس ہے استاد کو تو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں, شاگردوں میں سننے کا حوصلہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. اور مشہور تھا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد جو درس ہوتے ہیں ان میں کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. قسمت سے یہ مجلس اسی ٹائم میں پڑ گئی ہے. میں جو محنت کر سکتا تھا وہ یہ کہ میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا. میں نے کہا کم سے کم میں اس کیٹیگری سے تو باہر آ جاؤں, کچھ کو تو سمجھ میں آئے کہ کیا ہو رہا. تو الحمدللہ آپ میں سے بھی کافی لوگوں نے نہیں کھایا. تو ہاں اس کا مطلب ہے معاملہ زندہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ آپ کی سلامتی میں اضافہ فرمائے, آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ, آپ کی فصلوں کو باقی رکھے انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد محمد وعجل فرجهم. اچھا, فصلیں بنانے میں ایگریکلچر, جو روٹین میں ایگریکلچر ہوتی ہے اس کے مقابلے میں آخرت کی فصل بہت آسان ہے. روٹین میں جو ایگریکلچر ہوتی ہے وہ کافی ٹف ہوتی ہے. آپ میں سے کافی لوگ ان علاقوں کے ہیں پاکستان کے یا ہندوستان کے جہاں پہ ایگریکلچر ہوتی, تو ظاہر ہے کہ آسان کام نہیں ہے. چاہے وہ جس میں 2 دفعہ پانی لگے, چاہے وہ جس میں 3 دفعہ پانی لگے, بالآخر ایگریکلچر کام ذرا مشکل کام, زراعت مشکل کام ہے. البتہ یہ ہے کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ تمام انبیاء زارع تھے, تمام انبیاء نے زراعت کا کام کسی نہ کسی سب میں کیا ہے. اس طریقے سے یہ بھی ہے کہ سب نے بکریاں پالی ہیں, سب نے. اب اس میں کوئی راز ہوگا کہ جو آج کا سسٹم ہے اس میں یہ دونوں انسان کی زندگی سے باہر ہے, کوئی نہ کوئی راز اس میں بھی ہوگا. لیکن بہرحال
کچھ لوگ ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا پیچھے جائیں اور یہ دونوں کام کچھ نہ کچھ اپنے اندر رکھیں، اور میرے خیال میں یہ ضروری ہے۔ تو بہرحال تو جو زمین میں آپ ایگریکلچر کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، وہ کافی ٹف ہوتی ہے۔ آخرت میں کھیت اگانا مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک روایت ارشاد فرمائی صدقے کے بارے میں، صدقہ دو، جمعے کے دن دو، یہ کرو۔ تو ایک اللہ کا بندہ نبی کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی یہ جو آپ نے ثواب بتایا صدقے کا، یہ تو سارا مالداروں کا ہو گیا، اپنے پلے کو پیسہ ہی نہیں ہے، تو یہ جو صدقہ ہے تو آپ نے سارا مالداروں کا کر دیا، ہم غریب کہاں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا گویا اس طرح کہ میں نے کب کہا کہ صدقہ صرف پیسوں کا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا تم بچے کو مسکرا کے دیکھو، یہ بھی صدقہ ہے، بچے کو مسکرا کے دیکھو، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایسا میں نے خود روایت دیکھی ہے، تو موقع ملا تو سرچ کر کے آپ کو ریفرنس بھی دے دوں گا۔ روایت نے لکھا کہ تم جو کتے بلی کو کھانا ڈالو گے وہ بھی خدا صدقہ حساب کرے گا، نیت سے ڈالو، مخلوق کی مدد کے لیے ڈالو۔ تو مشہور ہے وہ پاکستان میں کہ وہ ایک بندہ خدا تھا، وہ کسی کے پاس گیا، کوئی بھاوجی ٹائپ کا، اس سے پوچھا کہ میری فلاں رزق میں کمی آ رہی ہے، تو اس نے کہا صبح صبح 40 پیٹ بھرا کرو۔ اس نے کہا بابا جی اتنا پیسہ ہوتا تو میں آپ کے پاس کیوں آتا، میں 40 پیٹ بھروں؟ تو اس نے کہا میں نے کب کا انسان کا بھروں، چڑیا کا بھر دو۔ ایک بندہ خدا مجھے ملا تھا ایک دفعہ پاکستان سے باہر، اس نے کہا مولانا میں نے اس پہ عمل کیا، مجھے بہت کچھ ملا۔ تو میں نے کہا وہ تو ملا ہو گیا، بتاؤ بھرا کیسے؟ کہنے کا میں ایک جگہ پہ جاتا ہوں، وہاں مچھلیاں ہوتی ہیں، تھوڑا سا ڈال دیتا ہوں، مچھلیوں کا پیٹ بھر دیتا ہوں، اس نیت سے کہ خدا تو نے کہا تھا 40 پیٹ بھر دے، میں نے بھر دی۔ تو یہ عجیب کہانی ہے، کام کرنا مشکل نہیں ہے، آپ صرف اتنا کر لیں سونے سے پہلے وضو کر کے سو جائیں۔ اچھا وہ کسی نے کہا مولانا کیا فائدہ، جیسی میں پہلی نیند میں جاؤں گا میرا وضو ٹوٹ جائے گا؟ یہ تو اللہ کا کام ہے بھائی، میرا کام تھوڑی کہ میں دیکھوں وضو ٹوٹے گا باقی رہے گا۔ اللہ نے اس طرح چاہا ہے، تو جب وہ چاہتا ہے اس طرح، نہ اس طرح جیسے ہم نے چاہا ہے، اس پہ تو ڈھیلا بھی نہیں دے گا، وہ دے گا اس وقت جب آپ وہ کریں گے جو جس وقت اس نے چاہا۔ اپنی مرضی چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، چاہے عبادت ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح، اب اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، وہی کہ بھائی کسی نے مجھ سے کہا مولانا 5 وقت کی نمازیں واجب ہیں، میں نے کہا واجب ہیں۔ کہنے لگا اگر قضا ہو تو قضا بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کہاں قضا بھی پڑھ سکتے ہیں، دین میں ہے۔ کہنے لگا اگر میں صبح ہی صبح 5 نمازوں پڑھ لوں اس میں کیا برائی ہے؟ ایڈوانس میں نے نہیں، اس میں ایک برائی ہے، خدا یہ نہیں چاہتا کہ تم ایک جھٹکے سے پیٹ بھر لو اور باقی 24 گھنٹے بھوکے بیٹھے رہو۔ تمہاری روح کو اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے، ٹائملی ضرورت ہے، اس ٹائم پہ ضرورت ہے۔ آپ کہیں میں کھٹی ساتھ پڑھوں، نہیں کافی نہیں ہے، چاہے وہی ہو جو تھوڑی دیر کے بعد صحیح ہو جائے گی، نہیں پہلے ٹائم ہونا چاہیے۔ 2 منٹ پہلے بھی پڑھو گے تو صحیح نہیں ہوگا۔ روزہ بھی ایسے ہی، جس ٹائم پہ وہ کہتا ہے کھولنے کا ٹائم ہے اسی وقت کھولنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم کسی کے ساتھ اتحاد کے سلسلے میں 10 منٹ پہلے کھول لیتے ہیں، بھائی نہیں ہو سکتا ہے، آپ کو اپنے ٹائم پہ کھولنا ہے، صحیح۔ تو ثواب بنانا مشکل ہے؟ نہیں، ثواب بنانا مشکل نہیں ہے، بن جاتا ہے۔ بچانا آسان ہے، اصل مشکل کیوں بھائی؟ جب بن گیا تو بنانا آسان تھا، تو بچانا کیوں مشکل ہے؟ ہاں، بنانا اس لیے آسان تھا کہ جب بھی آپ کو عبادت کر رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں آپ اپنی نفس کی مخالفت کر لیں گے۔ بچانا کیوں مشکل ہے؟ اب ایک دفعہ نہیں لڑنا ہے، مستقل لڑنا ہے، اب مستقل لڑنا ہے۔ ہاں، کیوں؟ ایک دفعہ ریاکاری بھی تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، اس لیے یہ کام مشکل ہے۔ اب جب آپ کو مجھے موقع ملے کہ اس کو تباہ کریں نہ کریں، تب بچے گا۔ تو بچانا بہت مشکل کام ہے، کہیں نہ کہیں کوئی انسان کر دیتا ہے، اور بات بہت سلیقے سے کرتے ہیں،
یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں تباہ کرتے ہیں برے طریقے سے، بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے سلیقے سے تباہ کرتے ہیں. تو مثلا باتوں باتوں میں کہے گا یہ حقیر کا کام ہے، لیکن یہ جو آپ نے فریز بنایا ہے یہ اس کو تباہ کرنے سے بچا نہیں پائے گا. ہاں فریز تو آپ نے اچھا بنا لیا لیکن یہ بچا نہیں پائے گا. یہ حقیر نے اپنا کام حقارت میں ڈال دیا ہے. ہاں بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے کہ آدمی کوئی غلط کام نہ کرے. اچھا یہ تو چلیے بات. میرے جو اصلی ٹاپک تھا نا وہ یہ کہ یہ کیسے پتا چلے کہ بچا یا نہیں بچا. اصل مشکل یہاں. اچھا کیوں یہ مشکل ہے؟ اسی خاطر میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد صلی محمد وعجل فرجهم. ایک جملہ کہیں لوگ کہا کرتے ہیں ڈس اورینٹڈ لوگوں کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ ایک سوار تھا بہت تیزی سے جا رہا تھا، بہت تیزی سے، اتنی سپیڈ سے کہ لگتا تھا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو جب وہ کہیں سے گزر رہا تھا تو کوئی اور بھی سواری پہ سوار تھا، اتنی تیز نہیں تھا لیکن وہ بھی تیز تھا. تو اس کے نزدیک آیا اور اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو اتنی تیزی سے؟ کہنے لگا کہ اتنی تیزی سے جا رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہاں جا رہا ہوں. اتنی تیزی سے جا رہا ہوں کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. بعض اوقات ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، عبادتوں پہ عبادتیں، ایکٹیویٹیز پہ ایکٹیویٹیز، کام پہ کام، یہ نہیں پتا ہو کیا رہا ہے، چل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے کیسے پتا چلے گا کہ کہاں پہنچا، یہ نہیں پتا، چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. اللہ کام آسان کرے ہم سب کے لیے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد صلی علی محمد وعجل فرجهم. آپ میں سے شاید یہاں پہ کوئی بیٹھا ہو جو بزنس کرتا ہو، کوئی دکان چلاتا ہو، کوئی ورک شاپ اس طرح کا. تو مثال کے طور پر اگر میں وہ بندہ ہوں، چونکہ برائی کا معاملہ تو اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں، تو مثلا میں وہ بندہ ہوں جو ایک دکان چلاتا ہوں، صحیح ہے، اور مجھے وہ دکان چلاتے ہوئے 30 سال ہو گئے، صحیح ہے. اب مثال کے طور پر کوئی 30 سال کے بعد میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھے کہ یہ بتاؤ یہ جو تم دکان چلا رہے ہو اس میں فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، صحیح. اگر میں جواب میں کہوں مجھے نہیں معلوم تو آپ کو کیا لگے گا؟ 30 سال ضائع کیا. ایگزیکٹلی کہ بھئی اگر تم 30 سال میں بھی نہیں جان سکے کہ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، ریگارڈلیس آف یہ کہ ٹرو ریالٹی تھی کیا، فائدہ یا نقصان، اس کو چھوڑ دو. یہ نہ جاننا یہ دکھا رہا ہے کہ تم نے ضائع کیا. کیوں نہیں پتا؟ تم کیوں اتنے کم عقل ثابت ہوئے کہ 30 سال تک کوئی کام کرتے رہے اور تم نے ریویو ہی نہیں کیا کہ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. صحیح ہے. میری عمر 60 سال کے قریب ہے. 45 سال کم از کم ہو گئے میرے پر نماز واجب ہوئے. ہر روز 5 وقت نماز پڑھنا واجب ہے. ہر روز 5 مرتبہ ماہ رمضان کے روزے واجب ان کو، دوسری عبادتیں واجب ان کو، مستحبات جو دیے ان سب کو. سب میں 45 سال سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اے خدا جو کچھ کر رہا ہوں تجھ سے قریب ہونے کے لیے. سبحان اللہ. اور 45 سال کے بعد کوئی مجھ سے پوچھے تم خدا سے قریب ہوئے یا نہیں ہوئے، اور میں کہوں مجھے نہیں معلوم. اللہ اکبر. صحیح. اب صرف ایک سوال ہے، اگر اس کو نہیں معلوم تو اس نے کیا کیا؟ پہلے سال ہی کیوں نہیں پوچھا تھا کہ قریب ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ اکبر. صحیح. ایک اور مسئلہ یہ ہے، چلو 45 سال گزر گئے، یہ یہاں پہنچ گیا. اب اپنے آپ سے پوچھ لے کہ قریب کیسے ہوتے ہیں، نشانی کیا ہوتی ہے قریب ہونے کی. اب پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے؟ اب تو کم سے کم پوچھ لینا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے تم نے 40 سال 45 سال عبادتیں کی، ان میں ہر ایک میں کہا قربتاً اللہ قربتاً اللہ، اللہ سے قریب اللہ سے قریب. 45 سال کے بعد بھی کوئی تم سے پوچھتا تم قریب ہوئے یا نہیں ہوئے، تو کہتے نہیں معلوم. نہیں معلوم کا مطلب کیا؟ پھر کیا کیا تم نے؟ ایک بات. دوسری بات، چلو اب وہ کہتے چلو میں ابھی اسیسمنٹ کرتا ہوں کہ میں قریب ہوا یا نہیں ہوا. کس بیس پہ کرے؟ اگر آپ مجھ سے کہنا مولانا آپ کی عمر 60 سال ہے، مثلا آپ صحت مند ہیں یا بیمار ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹیسٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟
تو مثال کے طور پر کوئی کہے کہ بھائی مولانا صاحب آپ کا اس عمر میں دل صحیح ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے تو میں کیا کروں گا؟ میں جاؤں گا کوئی ٹیسٹ کروں گا، اس سے دیکھوں گا کہ میرے دل کی کیفیت کیسی ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ حکیم کے پاس جاتے تھے، ایک بندہ خدا مجھے ملا، وہ تو شکر ہے کہ وہ فوت ہو گیا، ورنہ وہ نبض دیکھ کر پوری زندگی بتا دیتا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں شکر ہے فوت ہو گیا کہ کسی غلط آدمی کی نبض پکڑ لیتا تو پتہ نہیں کیا کر دیتا اس کے بعد۔ ایک ایک چیز بتاتا تھا کہ تم میں 10 سال کی عمر میں یہ بیماری لگی تھی، اتنے مہینے چلی تھی، اس نے یہ ڈیمیج کیا۔ 15 سال کی عمر میں یہ بیماری لگی تھی، اتنے عرصے چلی تھی، اس نے یہ ڈیمیج کیا ہے، اس بیماری کا یہ اثر باقی ہے، اس بیماری کا کوئی اثر باقی نہیں ہے۔ بیماری بتا دے گا آپ کو کہ یہ ہوئی تھی۔ نابینا تھا، نابینا تھا، اور مزے کی بات یہ کہ اس نے طب نابینا ہونے کے بعد سیکھی تھی۔ ہاں وہ عجیب مارکا تھا، میں نے خود دیکھا، اگر میں خود نہیں دیکھتا تو میں کبھی بھی نہیں مانتا۔ اور میں نے اس سے پوچھا کہ مثلا چلو یہ تو سب بتا رہے ہو، بتاؤ میرا دل کیسا ہے؟ اس نے کہا یہ اس نبض میں نہیں ہے، اس نبض میں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کو اٹھا کے دیکھا، اچھا کچھ کا تو مجھے پتا تھا کہ میرے آرگنز کی کیا پوزیشن ہے، تو میں نے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بتایا اس کی پوزیشن بتاؤ۔ اس نے کہا میں بتاتا ہوں۔ اس نے چیک کیا، جو چیز مجھے ایم میں پتا تھی، سی ایم میں نہیں، سینٹی میٹرز میں نہیں، ملی میٹرز میں مجھے پتا تھی، اس نے ملی میٹرز میں صحیح بتایا تھا۔ جو مجھے ملی میٹرز میں پتا تھا وہ اس نے مجھے وہ صحیح بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ جو خرابی آئی ہے یہ کس سال آئی ہے، اس وقت آئی تھی، صحیح پکڑتا تھا۔ تو اگر مجھے جسمانی کوئی بیماری ہے تو چلو آج تو مجھے وہ ایسا کوئی حکیم شاید نہیں ملنے والا، اور ہوں گے شاید کہیں دنیا میں تو ہمیں پتہ نہ ہوگا، لیکن کیا ہوگا، میں جاؤں گا ECG کروں گا، فلاں ٹیسٹ کروں گا، فلاں ٹیسٹ کروں گا، اس سے مجھے تھوڑا بہت پتہ چل جائے گا بھئی میرے دل کی حالت یہ ہے۔ تو میڈیکل سائنسز میں یہ کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ۔ مجھے بتائیں میں اپنی عبادتوں کا کیسے پتہ کروں، بچی یا نہیں بچی؟ ہاں اچھا، اگر میں نے ابھی معلوم نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ دو بہت بڑے نقصان ہو سکتے ہیں اگر گڑبڑ تھی، دو بہت بڑے نقصان ہو سکتے ہیں اگر گڑبڑ تھی۔ اب خدمت میں وہ بھی جلدی سے عرض کروں، درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ یہ حصہ میں کئی دفعہ مختلف انداز میں عرض کر چکا ہوں، شاید کبھی یہاں پہ آ کے بھی عرض کیا ہو۔ وہ یہ کہ ہمارے اندر ہمارے تمام اعمال کا ایک اسٹوریج ہے، اس کا نام ہے قلب۔ یہ دل نہیں، نفس اور روح کے ساتھ ایک قلب ہے، اس کی کیفیت ہے، اس میں سارے اعمال اسٹور ہو رہے ہیں۔ یہی قلب آپ کے فیصلوں کو پروسیسنگ کرتا ہے، یہی قلب آپ کو ہائر ریالٹیز کے ساتھ، اعلیٰ حقائق کے ساتھ، خدا، نبی، امام، ان سے کنیکٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میرے پچھلے اعمال سارے قبول ہو رہے ہیں یا مثلا زیادہ تر قبول ہو رہے ہیں تو میرا قلب پاک و پاکیزہ ہے، اس میں پروسیسنگ بہت اچھی ہوگی۔ پروسیسنگ اچھی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میں گمراہی کا فیصلہ نہیں کروں گا، ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ کہ میرا کنیکشن ہائر اتھارٹیز کے ساتھ اچھا ہوگا، خدا کی طرف سے بلیسنگز آنا آسان ہوں گی۔ اچھا، اگر وہ پچھلے اعمال قبول نہیں ہوئے تو کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب ہے میرا قلب تاریک ہوگا، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب ہے میری پروسیسنگ غلط ہوگی، میں فیصلے بھی کرنے کی کوشش کروں گا تو گمراہی کا فیصلہ کر ڈالوں گا۔ نمبر 3 کیا مصیبت؟ نمبر 3 یہ مصیبت ہے کہ میرا اوپر سے کوئی تعلق نہیں بنے گا، نہیں بنے گا۔ صحیح ہے؟ تو ایک تو یہ مصیبت آنے والی ہے کہ اگر خدا نہ کرے میری پچھلی عبادتیں قبول نہیں ہوئیں تو میرا قلب تاریک ہوگا، پروسیسنگ خراب ہو جائے گی، اوپر اتھارٹی سے کوئی کنیکشن نہیں بنے گا، کوئی حقیقت میرے اوپر کشف نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ، جیسے ہی میں مروں گا انشاءاللہ ایک ایسی کیفیت میں اگر قبول نہیں ہوئی، ایسی کیفیت میں اپنے آپ کو دیکھوں گا کہ میں مرنے سے پہلے ہی مر چکا ہوں گا۔ ہم دیکھیں کچھ لوگ مر رہے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ ایک عجیب قسم کی وحشت آتی ہے،
یہ اپنی وہ حالت دیکھتے ہیں جس میں اب انہوں نے برزخ میں رہنا ہے، تو وہ دیکھتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس بلا کا اب کیا ہوگا جو میں ہوں. ٹھیک ہے، تو اگر انسان کو اس مصیبت سے نکلنا ہے جو 3 پرابلم زندگی کے اندر اور 1 پرابلم مرنے کے بعد، تو اس کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے بھائی میرے اعمال کہاں پر کھڑے ہیں، بچے یا نہیں بچے. ہاں، تو اس خاطر یہ جاننا انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے میں 2 ٹیسٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. 2 ٹیسٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ان 2 ٹیسٹ سے میرا خیال ہے یہ مدد مل جائے گی کہ انسان یہ دیکھ لے کہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایویلویشن، اپنی ایویلویشن کر لے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. ہاں، درود بھیجیں محمد لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہوا، کیونکہ سب ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر ہم لوگ کہتے ہیں لوگ اس وقت ہوشیار ہوتے ہیں جب کھایا ہوا ہوتا ہے. ہم نے معاملہ الٹا رکھا ہے. ہاں، وہ ایک آج جمعے کا دن تو نہیں ہے نا، جمعے کا دن شعر پڑھنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے، تو میں کوئی زندگی مکروہ کروں یا نہ کروں اس سے بچتا ہوں کہ میں ممبر پہ بیٹھ کر کوئی مکروہ کر ڈالوں. تو جمعے کے دن شعر نہیں پڑھتا. آج تو میرے خیال میں اتوار مستانی ہفتہ ہے، چلو ٹھیک ہے، اس میں اتوار ہفتے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جمعے کا مسئلہ ہے. وہ اردو میں ایک مصرع ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. صحیح. بعض معنوی مسائل ایسے ہیں کہ جس نے دنیا سے سبق لے لیا پھر اس کو چھٹی نہیں ملتی. بعض چیزیں ایسی ہیں. تو بہت زیادہ اگر کھا لیا ہے تو پھر اوپر سے کھانا نہیں آئے گا. یہ مشکل ہے، بہت سخت مشکل ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی ہونا کیا ہے. ہاں، تو جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہیں ملی. اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، جس نے سبق یاد کر لیا اللہ اس کو اپنے امتحانوں سے چھٹی نہیں دیتا، اپنے امتحانوں میں رکھتا ہے اسے. ہاں، ہر کرا اسرار حق آموختن موہ کردن و دہن و دوختن. جو بھی حق کی باتیں سیکھ لیتا ہے اس کی زبان پہ خدا ایک مہر لگاتا ہے اور اس کو سی دیتا ہے کہ اب زیادہ نہیں بولنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ایک عجیب سا ایک نظام چل رہا ہے، اور معمولاً ایسے لوگ جنہوں نے وہ سبق سیکھا ہوگا اس کی ہم لوگ عزت نہیں کریں گے. ہاں، چونکہ ہمارے عزت کے معیار کچھ اور ہیں. تو 2 ایویلویشن کے میتھڈز میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں. انشاءاللہ اس سے مدد مل سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا.